میں اپنے ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں جب نہانے جاتی تو ماموں واش روم کے باہر چھپ چھپ کر میرا بدن دیکھتے تھے۔ میں اس بات سے انجان تھی۔ ایک رات میں اور ماموں گھر میں اکیلے تھے۔ ماموں کو خود پر کنٹرول نہ ہوا اور مجھے بستر پر لے جا کر اپنا ہتھوڑا میری نیچے والی میں۔ دوستو، ویڈیو میں میرے ساتھ کیا ہوا جاننے کے لیے کہانی کو پورا سنیں۔ میں ماموں کے پاس ان کے کمرے میں ان کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ سردی کا موسم تھا۔ میں اور ماموں ایک ہی رضائی میں سو رہے تھے۔ کمرے میں 0 واٹ کا بلب آن۔ ماموں اپنا ہاتھ اپنی شلوار کے اندر ڈال کر تیز تیز ہلا رہے تھے۔ میں 12 سال کی بچی تھی، اس لیے نہ سمجھ سکی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مگر میں رضائی کے اندر منہ کر کے سب دیکھ رہی تھی۔ ممانی ماموں سے ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ماموں نے ہلانا بند کر دیا تو مجھے لگا وہ سو گئے ہیں۔ میں ان کے قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ ان کی ٹانگوں کے درمیان رکھ دیا۔ میرے ننھے ہاتھ میں کچھ بھاری سا آیا۔ میں نے اسے دبایا۔ ماموں نے فوراً اپنے اور میرے اوپر سے رضائی ہٹائی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو کائنات؟ ماموں نے میرا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور بولی، کچھ نہیں ماموں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماموں پہلے خاموش ہو گئے اور پھر میرا ہاتھ دوبارہ پکڑ کر اپنے ہتھوڑے پر رکھ دیا اور کہنے لگے کہ یہ کھیلنے کی چیز ہے، اس کے ساتھ تم ہر رات کو کھیلا کرو۔ ماموں میرا ہاتھ اپنے ہتھوڑے پر چلانے لگے۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مگر ماموں کے کہنے پر کھیلنے لگی۔ ممانی جب کمرے میں آئی تو ماموں نے مجھے خود سے الگ کر دیا۔ مجھے ماموں کی طرف آئے ہوئے ایک ماہ ہونے والا تھا۔ امی ابو کہاں تھے مجھے معلوم نہیں تھا۔ گھر میں صرف ماموں اور ممانی ہی رہتے تھے، کوئی اور نہیں۔ صبح مجھے امی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں انہیں یاد کر کے رونے لگی۔ ممانی ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ ہر وقت غصے میں ہی رہتی ہیں۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور جا کر جھاڑو لگاؤ، ممانی نے سخت انداز میں کہا۔ میں نے روتے ہوئے بھی جھاڑو لگایا۔ ماموں سو کر اٹھے اور صحن میں آئے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے امی ابو کی یاد آ رہی ہے ماموں، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ اچھا، لے جاؤں گا امی کے پاس، انہوں نے مجھے گود سے اتارتے ہوئے کہا۔ وہ ہر دن ایسا ہی کہتے تھے، مگر مجھے امی ابو کے پاس نہیں لے کر جاتے اور نہ ہی امی ابو مجھ سے کبھی ملنے آئے تھے۔ ممانی اسکول میں پڑھاتی تھی، اس لیے وہ اسکول چلے گی۔ تم جا کر نہا لو، بہت گندی لگ رہی ہو، ماموں نے مجھے نہانے کو کہا۔ میں نہانے واش روم چلی گئی۔ ماموں بھی میرے پیچھے آ گئے اور کہنے لگے، اب میں تمہیں نہلا دیتا ہوں۔ نہیں، میں خود نہا لوں گی، امی نے منع کیا تھا کسی سے مت نہلانا، خود ہی نہانا۔ میں نے کہا، اچھا میرے کھلونے کے ساتھ کھیلو گی یا نہیں؟ وہ اپنا کھلونا باہر نکال کر بولے۔ میں روشنی میں ماموں کا کھلونا دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ بہت بڑا اور موٹا تھا۔ رات کے وقت اندھیرے میں دیکھ نہ سکی تھی، مگر اب دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ماموں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہتھوڑے پر رکھا۔ میں نے ڈر کے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ ماموں زبردستی اپنے ہتھوڑے کو میرے قریب لانے لگے۔ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، اس لیے چینخ کر رونے لگی۔ میرے رونے پر انہوں نے اپنے ہتھوڑے کو پیچھے کر لیا اور واش روم سے چلے گئے۔ میں ڈرتے ہوئے نہانے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ماموں مجھے نہاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور واش روم سے باہر آئی۔ ماموں کمرے میں ہی تھے۔ میرے باہر نکلنے کے بعد ماموں واش روم چلے گئے۔ بیڈ پر ماموں کا موبائل پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے ماموں کا موبائل اٹھایا اور ابو کا نمبر ملانے لگی۔ ان کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، مگر ماموں میرا رابطہ ہی نہیں کروا رہے تھے۔ ابو کے نمبر پر کال جا رہی تھی۔ یکدم ماموں وہاں آ گئے اور میرے ہاتھوں سے موبائل کھینچ لیا اور مجھے وحشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے ان کی نظروں سے خوف آنے لگا۔ کسی کو کال کر رہی تھی تم؟ انہوں نے سخت انداز میں پوچھا۔ وہ ابو کو کال کر رہی تھی، میں نے روتے ہوئے جواب دیا۔ ماموں نے ہاتھ میں پکڑا موبائل اپنی جیب میں رکھا اور بولے، ہر وقت اپنے ماں باپ کو یاد مت کیا کرو، اگر انہیں تمہاری یاد آئی تو ملنے آ جائیں گے، خود نہ جانے کہاں دونوں منہ مارے ہوں گے، اور تمہیں مفت میں میرے پاس چھوڑ کے ہیں، نہ پیسے ملے ہیں اور نہ ہی کوئی مزے لینے کو مل رہے ہیں۔ ماموں میرے جسم کو تفصیلی جائزہ لینے لگے۔ میں 12 سال کی ناسمجھ بچی تھی، مگر ماموں کی وحشی نظروں نے مجھے خوفزدہ کر رکھا تھا۔ ممانی اسکول سے واپس آ کر کمرے میں آئی۔ ماموں کو میرے قریب دیکھ کر اور مجھے بنا دوپٹے کے دیکھ کر ممانی کو مزید غصہ آیا۔ تم گھر پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں انٹرویو دینے جانا تھا، چلو جاؤ۔ ماموں کو ڈانٹ کر انہوں نے ماموں کو کمرے سے بھیج دیا۔ مانا تم کم عمر لڑکی ہو، اوپر سے تمہاری ماں نے تمہیں یہاں چھوڑ دیا ہے
اور حال احوال تک نہیں پوچھا، مگر تم پردے میں رہا کرو، خاص کر لڑکوں کے سامنے، وہ لڑکا چاہے وہ تمہارا ماموں ہی کیوں نہ ہو۔ ممانی نے مجھے نرم لہجے میں سمجھانے لگی۔ ان کی بات کا کچھ کچھ مطلب سمجھ گئی تھی، اس لیے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ممانی نے مجھے اسی کمرے میں رکنے کو کہا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ماموں اور ممانی کے لڑنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ ہر رات ایسے ہی لڑتے تھے۔ کچھ دیر بعد ماموں کمرے میں آئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ پسینے سے تر تھے۔ ماموں بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئے اور مجھے بھی سونے کو کہا، مگر ان کے پاس نہیں۔ ممانی کے پاس سونا چاہتی تھی، اس لیے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی۔ ماموں بھی میرے پیچھے آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر دوبارہ کمرے میں لے گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اپنی پینٹ اتار دی۔ اپنے کپڑے جلدی سے اتارو، انہوں نے مجھے بھی کپڑے اتارنے کو کہا۔ مجھے آپ کے پاس نہیں، ممانی کے پاس سونا ہے، میں نے روتی ہوئی شکل بنا کر کہا۔ ممانی کے پاس سو کر کیا کرو گی؟ میرے ساتھ سو اور میرے کھلونے کو اپنی بلی کے ساتھ کھیلنے دو۔ میں تمہیں مفت میں نہیں لایا تھا، بلکہ اپنے کام کے لیے لایا تھا۔ تمہاری ماں تمہیں میرے پاس چھوڑ کر دوسرے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر نکل گئی ہے۔ میں بھی ایک بار تمہارے ساتھ رات گزار ہی لیتا ہوں۔ میری عمر کی پرواہ کیے بنا ہی ماموں نے اپنا ٹرک میری بلی کے منہ میں ڈالنے کو تیار کر دیا۔ ماموں کے چلتے ہوئے ٹرک کو دیکھ کر میں چیخیں مارنے لگی۔ میری بلی کا منہ تو اتنا چھوٹا تھا اور ماموں کا ٹرک اتنا بڑا تھا، میرا ستیاناش کرنے ہی والے تھے۔ ماموں جب ممانی نے دروازہ کھولا تو ان کا ارادہ ناکام بنا دیا۔ گھٹیا انسان، کچھ شرم کرو، وہ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے، تم اس کی ماں کے کزن ذات ہو۔ ماموں نہ صحیح ماموں جیسے تو ہونا، اتنی گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ ممانی نے ماموں کو گھسیٹ کر میرے اوپر سے ہٹایا۔ تم جب مجھے اپنے لینے نہیں دو گی تو میں اسی کی لوں گا نا، اور ویسے بھی اس کے ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر بیٹی کی عزت کا خیال ہوتا تو انجان آدمی کے پاس چھوڑ کر بھول نہ جاتے۔ شرمندہ ہونے کے بجائے ماموں الٹا سینہ تان کر ہمیں ہی برا بھلا کہنے لگے۔ ممانی نے مجھے کپڑے پہنائے اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میں تمہیں صبح تمہارے ابو کے پاس چھوڑ آؤں گی۔ تمہاری امی دوسری شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی ہیں اور ابو نے بھی دوسری شادی کر لی ہے۔ تمہاری ماں تمہیں اپنے ساتھ ہنی مون پر نہیں لے کر جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کزن کے پاس چھوڑ گئی تھی، اور یہ کمینہ انسان اور ہی چکروں میں تھا۔ تم اپنے باپ کے پاس محفوظ رہو گی، اپنی ماں کا سوتیلا پن برداشت کر لینا، مگر اس گھر میں دوبارہ واپس مت آنا۔ انہوں نے مجھے اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ اگلے دن مجھے ابو کے پاس چھوڑ آئی۔ میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہے۔ میرے ابو بھی میرا اور میری سوتیلی بہن کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماں بھی مجھے سوتیلی نگاہوں سے نہیں دیکھتی ہے۔ میں 12 سے 16 سال کی جوان لڑکی ہو گئی ہوں، مگر ماموں والا حادثہ اب بھی میرے دل و دماغ پر قابض ہے۔ میں اب ہمیشہ خود غیر محرم مردوں سے بچا کر رکھتی ہوں اور سوچتی ہوں ماں باپ علیحدگی کے وقت اپنے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، خاص کر لڑکیوں کے بارے میں۔ لڑکی کی عزت ہر جگہ محفوظ نہیں ہوتی۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر انسان کبھی شیطان بن جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ طلاقیں دینے اور لینے کے بعد اپنی بیٹیاں اپنے پاس ہی رکھے یا بھروسے مند لوگوں کو دے، ورنہ ماموں بن کر عزت لوٹنے والے لوگ کہیں بھی مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے ہی دل